سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے بات چیت کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کا معترف ہے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے بات چیت، سفارتکاری اور ثالثی میں سہولت فراہم کرنے کے عزم پر کاربند ہے۔ فلسطین کے مفتی اعظم اور قاضی القضاء بدھ کو ہونے والی چھٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کو مکہ مکرمہ میں مختلف مقامات تک رہنمائی کے لیے ڈسکور مکہ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں 27 نئے سہولت بازاروں کو مکمل کرنے کے لیے جولائی کا ہدف دیا ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے مذاکرات کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں ناروے کے نائب وزیر خارجہ انڈریس موٹسفیلڈ کراوک سے ملاقات کے دوران کیا۔ فریقین نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور تنازع کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے جاری کوششوں کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور روابط کو فروغ دینے کے لیے نئے امکانات کا جائزہ لیا۔ دونوں فریقوں نے دو طرفہ معاملات، امن، استحکام اور ترقی سے متعلق امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات چیت میں علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر توجہ دی گئی۔ وزیر خارجہ عراقچی نے تعمیری کردار ادا کرنے اور فریقین کے درمیان مخلصانہ ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم نے تعمیری بات چیت کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسائل کے پرامن حل اور خطے اور اس سے باہر پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہیں۔ پاکستان امریکہ اور ایران کا معترف ہے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے بات چیت، سفارتکاری اور ثالثی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنے عزم پر کاربند ہے۔ آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اعلان کیا کہ قبضے میں لیے گئے ایرانی کنٹینر بحری جہاز MV توسکا کے عملے کے 22 ارکان کو بحفاظت پاکستان پہنچا دیا گیا ہے، جنہیں آج ایران منتقل کر دیا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اقدامات ایرانی اور امریکی حکام دونوں کے تعاون سے کیے جا رہے ہیں اور یقیناً یہ اعتماد سازی کا ایک اہم اقدام ہے۔ 2 روزہ بین الاقوامی ناروال امن مکالمہ 2026 کل ناروال میں شروع ہوگا۔ یہ اعلان منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ناروال میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ 20 سے زائد ممالک سے مندوبین اور عالمی شخصیات کی اس مکالمے میں شرکت متوقع ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے یہ بھی بتایا کہ 4000 سے زائد طلبہ اور 200 سے زائد ماہرین ناروال امن مکالمے میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترقی کے لیے امن ناگزیر ہے اور سماجی ہم آہنگی اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے مفتی اعظم الشیخ محمد احمد حسین اور قاضی القضاء ڈاکٹر محمود البحاش پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، وزارت مذہبی امور کے اعلیٰ حکام اور پاکستان میں فلسطین کے سفیر نے ان کا استقبال کیا۔ فلسطین کے مفتی اعظم اور قاضی القضاء اسلام آباد میں منعقد ہونے والی چھٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کریں گے، جو بدھ کو ہوگی۔ فلسطین کے مفتی اعظم نے کہا کہ اہل فلسطین اور اہل پاکستان کی محبت لازوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے عوام پاکستان کی حمایت کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کو مکہ مکرمہ میں مقدس مقامات تک رہنمائی کے لیے ڈسکور مکہ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے مکہ مکرمہ سے بتایا کہ مقدس شہر میں آنے والے عازمین حج نے مسجد الحرام اور شہر بھر میں مختلف مقدس مقامات کے راستوں کی نشاندہی کے لیے اس پلیٹ فارم کو ایک جامع ڈیجیٹل گائیڈ کے طور پر سراہا ہے۔
ہمارے نمائندے نے بتایا کہ پاکستانی عازمین حج نے بھی ایپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بنو عقل سے تعلق رکھنے والے حاجی ریاض نے کہا کہ نیویگیشن فیچر وقت کی بچت اور عازمین کو بآسانی اپنی منزل تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ دیگر عازمین نے بتایا کہ پہلے انہیں زیارت کے لیے نجی گائیڈز پر انحصار کرنا پڑتا تھا، لیکن اب یہ ایپ ان کی رہائشی عمارتوں سے حرم تک جانے اور آنے کے لیے بروقت درست رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت اب تک 32,000 سے زائد عازمین کو 126 پروازوں کے ذریعے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ آج ایک بیان میں ترجمان وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی محمد عمر بٹ نے کہا کہ سعودی عرب کے لیے حج پروازوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے اور نجی حج اسکیم کے تحت بھی 4,489 عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج سے جدہ کے لیے براہ راست حج پروازیں شروع ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج 17 حج پروازوں کے ذریعے 4,377 عازمین پاکستان کے مختلف شہروں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ محمد عمر بٹ نے کہا کہ پاکستان حج مشن کا مرکزی کنٹرول آفس عازمین حج کو تمام سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج میڈیکل مشن کے تحت عازمین کو طبی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پورے پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کو مکمل کرنے کے لیے جولائی کا ہدف دیا ہے۔ انہوں نے اس ڈیڈ لائن کا اعلان آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی لگائے جائیں گے۔ حکام نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ اس منصوبے سے تقریباً 1300 نئے کاروبار شروع ہوں گے اور 600 سے زائد براہ راست ملازمت کے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے سالانہ 9 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ دکانداروں کو مفت بجلی اور صفائی ستھرائی کی سہولت فراہم کی جائے گی، جبکہ CCTV کی نگرانی کے ذریعے سیکیورٹی پر سالانہ تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد صاف ستھرے ماحول میں سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنا ہے۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر گنڈا سنگھ بارڈر قصور میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء، اساتذہ، وکلاء، پولیس، سول ملازمین اور عام شہریوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء سبز ہلال پرچم تھامے ملک اور پاک فوج کے حق میں نعرے بلند کرتے رہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افواج پاکستان اور اس کی قیادت پر فخر ہے، جن کی بدولت ہمیں دنیا میں عزت ملی۔ شرکاء نے کہا کہ دنیا ہماری عسکری قیادت کے گن گا رہی ہے اور آج پاکستان کو اقوام عالم میں اہم مقام حاصل ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر مذاکرہ سیریز فتح حق مارکہ حق کے تحت آپریشن بنیان مرصوص ایک مکمل جنگی بیانیہ کے موضوع پر خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے کارکنوں نے کہا ہے کہ کشمیری اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر میں لوگوں نے کہا کہ قتل عام، گرفتاریاں اور تشدد ان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ کارکنوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ مودی حکومت کشمیری عوام کے جذبے کو غیر متزلزل نہیں کر سکتی اور وہ اپنے مقصد کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں اس ماہ کی 12 تاریخ سے 3 T20 میچز بھی کھیلیں گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مشرقی اور مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور گردنواں میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران کشمیر، خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں کہیں کہیں یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 27، لاہور 32، کراچی 43، پشاور 33، کوئٹہ 26، مظفر آباد 20، گلگت 22، مریض 17، جبکہ سری نگر 18، جموں 29 اور لیہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے بات چیت کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا ہے۔
پاکستان امریکہ اور ایران کا معترف ہے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے بات چیت، سفارتکاری اور ثالثی میں سہولت فراہم کرنے کے عزم پر کاربند ہے۔ فلسطین کے مفتی اعظم اور قاضی القضاء بدھ کو ہونے والی چھٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کو مکہ مکرمہ میں مختلف مقامات تک رہنمائی کے لیے ڈسکور مکہ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں 27 نئے سہولت بازاروں کو مکمل کرنے کے لیے جولائی کا ہدف دیا ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔